ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف معیشت دان، بہت سے حوالے ان کے تعارف کے ٹیکس کے امور کے بھی ماہر ہیں اور مصنف بھی ہیں، جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کے لیے۔ آپ سے ایک عرصے سے ٹی وی پر بھی اور آف دی اسکرین بات ہو رہی تھی، مگر یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے اب تو یہ زبان زد خاص و عام ہو چکا ہے، اور کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ انڈو کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ کیونکہ جس دلدل میں ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ڈالر کی جو حالت ہے، معیشت کی جو حالت ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہاؤ کین وی ریٹریو آر اکانومی اف ایٹ آل وی کین؟ جی دیکھیں، یہ جو انرجی کا مسئلہ حل کیے بغیر اور خاص طور پہ آئی پی پیز کے معاہدوں کو ختم کیے بغیر تو کبھی بھی ہم اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ڈالر ٹرمز میں اتنی مہنگی بجلی وہ ہم کو دے رہے ہیں، اور 30 سال کے جو معاہدے تھے یہ تو بہت پہلے ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ اب وہ حالات ہی نہیں رہے تھے جس کے مطابق کہ وہ معاہدے کیے گئے تھے۔ ملیشیا میں جیسے ہی حکومت نے وہ معاہدے ختم کیے، وہاں ان کو الٹا ان کے اوپر جو وہاں پہ آئی پی پیز تھے ان کے خلاف کیسز درج کروائے مہاتر صاحب نے کہ یہ یہاں لوٹ مار کرنے آئے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ تھا 1994 میں، آپ کو پتہ ہے، جب یہ آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے اور سو کالڈ جو ہماری پالیسی بنی انرجی کی، ان کو ٹیکس ایگزمپشنز دی گئیں، کیپیسٹی چارجز دیے گئے، ہر طرح کا ٹیکس جو حکومت لگائے وہ پاس آن تھا۔ سو ابھی تک یہ لوگ جو ہیں، نہ تو ان کے اکاؤنٹس کی کوئی شفافیت ہے، نہ ان کے معاملات کے بارے میں، اور امریکہ کی جو انویسٹمنٹ جہاں وایا ورلڈ بینک کا نیگوسیشن ہوئی، اس کے لحاظ سے تو امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے قانون بہت سخت ہے کہ ان کی کوئی کمپنی جس میں کسی قسم کی بھی انویسٹمنٹ کی گئی ہو، اگر وہ کسی ملک میں بھی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہو تو اس کا کیس تو امریکہ میں بھی فائل کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں ظاہر ہے رولنگ ایلیٹس کا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو ہم انرجی میں جو وہ اپنے معاملات حل کر سکے، اگر کیپیسٹی سے زیادہ بھی ہم بجلی پیدا کر لیں تو ہمارے پاس تو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہی نہیں تھا اس کو جو ہے وہ سہارا دے سکتا۔ تو یہ تو ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے تھی، جیسے دوسرے ملکوں میں آپ نے دیکھا ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے، ہر اپنا علاقہ جو ہوتا ہے وہاں بجلی سپلائی کرنے کی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ یہ سینٹرلائز کر کے اتنے بڑے بڑے لون اٹھا کر، اور پھر انہی لونز کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بھی خود تباہ ہو چکی ہے، اور اس سال کا بجٹ بھی جو ہم نے صرف سود ادا کرنا تھا اس سے بھی ہمارے پاس آمدن اس کے برابر نہیں تھی، 61 بلین سے تو مائنس سے تو بجٹ کا آغاز ہوا ہے۔ تو اب ہر چیز جو ہے، چاہے وہ دفاع ہو، چاہے وہ ہماری ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ رن کرنے کے معاملات ہوں، اتنا ہیوی ٹیکسیشن کے باوجود سارے کا سارا معاملہ لون سے جا رہا ہے۔ لون بھی اتنے ہیوی اور اتنے مہنگے کہ آپ دیکھیے حکومت خود 22% جو ہے وہ اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر لون لیتی ہے، پہلے نوٹ چھاپتی ہے، پھر انہی بینک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے، دو سوال ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں جس طرح ڈالر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، بجلی کی قیمت عوام کی رینج سے ہی بہت باہر ہے، پیٹرول بے پناہ آگے جا رہا ہے، کیا ایسے حالات میں آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ بہتر حالات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اور دوسرا، آئی پی پی جو 1994 سے لوگوں کا خون نچوڑا اور اب ہڈیاں کھا رہا ہے، جماعت اسلامی نے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، ان دونوں چیزوں پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، جہاں تک بھٹی صاحب ڈالر کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو ہماری ایکسپورٹس موجود ہیں، ریمیٹنس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ جب ایک پورا پیرلل مافیا کا نظام موجود ہو، لوگ ڈالرز کا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، مینیپولیشن بھی ہو رہی ہے، معیشت اس لیے بھی تباہ ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو، اور کوئی بھی ملک جو ہے اس غیر یقینی کی صورتحال میں تو کبھی بھی معیشت سنبھل سکتی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی پالیسی لے ہیں اور جو بھی کچھ کر لیں، اس کا جو حل تھا وہ تو وہی تھا کہ آپ ایک نمائندہ حکومت کی طرف جتنی جلدی جا سکتے، چاہے کیئر ٹیکرز لے آئیں، چاہے آپ ٹیکنوکریٹس لے آئیں، اور جو معاہدوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو وبال جان ہے پاکستان کے لیے۔ وہ اس وقت سے آپ دیکھ لیجئے کہ ان معاہدوں کی شکل میں ہم کتنا جو ہے ہماری بلیڈنگ ہو چکی ہے، اور اب ڈالر جو اتنا اوپر جا رہا ہے تو وہ پیسے کہاں سے پے ہوں گے؟ سرکولر ڈیٹ تو اب 3 ٹریلین کے قریب اگلے سال جون میں ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں بالکل ہم اچھا، بغیر معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال آپ نے بڑا اہم کیا، مہاتر محمد نے کیا ان پہ کیسز کر دیے، ان کو سزائیں ہوئیں جو آئی پی پیز وہاں ملک کے مفادات کے خلاف ہوئے تھے ملائیشیا میں؟
جی جیسے ہی انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، زیادہ تر تو خود ہی وہاں سے قاضی صاحب اپنا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہاں پہ ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کا آغاز ہوا تو یہ تو کسی کورٹ آف لاء میں ٹھہر ہی نہیں سکیں گے۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ امریکہ کا کرپٹ پریکٹسز کا لاء اتنا سخت ہے کہ اگر وہاں ایک بھی موو کر دی جائے تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا اپنے اکاؤنٹس کو جسٹیفائی کرنا بھی۔ اب ہم اگر دیکھیں تو تیل کی چوری سے لے کر کیپیسٹی چارجز کی ایکسیسونیس سے لے کر اور کیا کیا جو ہے وہ یہ تو فائنینشیل کرائم کا ایک باب ہے، اگر کھلا تو اتنا بڑا کھلے گا کہ اس میں ہمارے ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں وہ بھی، ہمارے خود جو شرافیہ ہے وہ بھی، اور جو ہمارے غریب عوام ہیں ان کا کیس جو ہے وہ بڑی خوبصورت طریقے سے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ تو ایک کلاسیکل کیس ہے اگر اس کو سامنے لے کر چلا جائے تو، اور مہاتر نے یہی کیا کیونکہ وہ عوام دوست تھے، انہوں نے آتے ہی ان کی چھٹی کروائی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ملیشیا کا اور ہمارا فرق بالکل سامنے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے، یہ تقریباً 2010 سے آج تک کم و بیشتر جو اطلاع ہے کہ 8,500 ارب آئی پی لے چکی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آئی پی پیز پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ کیونکہ ان کی تو ہر گورنمنٹ میں بہت زیادہ جڑیں ہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں، مایوسی تو خیر گناہ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں ان پہ کوئی قانونی کارروائی ہو پائے گی؟ جی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر تیاری کیے بیٹھے ہیں ان کے اکاؤنٹس کا فورینسک آڈٹ، انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی جو قابلیت ہے اس کے مطابق کر رکھا ہے، اور ان میں سے کئی ایک تو باقاعدہ نیو یارک کے جو ایسے لاء فرمز ہیں جو اس کام میں ماہر ہیں ان سے رابطے میں بھی ہیں کہ اب اگر یہاں پاکستان کے رولر جو ہیں وہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کرتے تو کم از کم وہاں کارروائی کی جائے تاکہ یہ بات سامنے آ سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب جب لوگوں میں شعور آ چکا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل واضح ہو رہی ہے تو یہ لوگ زیادہ عرصہ اب یہاں سروائیو کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی خبر دیا آپ نے کہ لوگوں نے اپنے طور پر فورینزک آڈٹ کروا کے تو جو کورٹس ہیں امریکہ میں ان کو موو کرنے جا رہے ہیں، یہی میں صحیح سمجھوں آپ کی بات کو؟ جی بالکل بالکل، کئی ایسے لوگ ہیں میرے پرسنل نالج میں ہیں جنہوں نے یہ بھی لیگل اوپینین حاصل کی ہے کہ کیا وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کرپٹ پریکٹسز کا کیس وہاں کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور وہاں سے انہیں بہت مثبت جو ہے وہ پیغام ملا ہے۔ جی بھٹی صاحب، تو ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ ہمیں کوئی 30 برس ہو گئے ہیں، 94 میں گئے کم و بیشتر، تو ہمیشہ آئی پی پی آئی کی جو ہمارا کر رہا تھا، لیکن کوئی گورنمنٹ بھی ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کر سکی، اور بادی النظر میں آپ ایک امید کی کرن بن کے آ رہے ہیں کہ شاید ہو جائے۔ یہ کتنے سال 2 سال 50 سال یا کچھ مہینوں میں اچھی امید رکھے عوام؟ جی وہاں تو بھٹی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عدالتی نظام کے مقابلے میں وہاں تو ویکس میں فیصلہ ہوتا ہے، اور وہاں اتنی لمبی کاسٹ آف جو لیٹیگیشن ہے وہ کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے۔